بادشاہ نے بہت ہی عالیشان محل تعمیر کیا جو دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ جاتا۔ یہ محل نہیں تھا، جنت کا ایک ٹکڑا تھا، مگر بادشاہ نے عجیب شرط رکھ دی۔ جو شخص محل کو دیکھے گا ایک متعین وقت تک دیکھے گا، پورا محل اسے دے دیا جائے گا۔ جو اس دیے گئے وقت کے مطابق محل کو دیکھے گا، جو اس متعین وقت میں نہیں دیکھ پائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہت سارے سرفرے نوجوان منع کرنے کے باوجود بھی اپنی جان گوا بیٹھے۔ جو بھی جاتا پورا کیا آدھا محل بھی نہ دیکھ پاتا اور وقت ختم ہو جاتا اور اجل کا پیغام لے کر ہی آتا۔ یہ بات دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ایک نوجوان دیہاتی کے کانوں تک بھی یہ خبر اڑتی اڑتی پہنچ گئی۔ جب پوری بات سنی تصدیق کی اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ اس نوجوان کو درباری اور مشیروں نے بھی منع کیا، مگر وہ نہ منع ہوا۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور شرائط پوری کرنے چلا گیا۔ اس محل کے اندر بہت ہی شاندار باغ تھے اور بہت کچھ تھا۔ اس نوجوان نے یہ شرط پوری کر دی اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور بادشاہ نے کہا اپنی شرائط پر پورا اتروں گا اور یہ محل تمہارا ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نے یہ شرائط کس طرح پوری کی؟ اس نوجوان نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی جب میں محل کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا، اور میں ان لوگوں کی طرح بیوقوف نہیں ہوں جو میں اپنی آنکھیں کھول کے محل کو دیکھوں، اور میں نے پورا محل اسی طرح آنکھیں بند کر کے دیکھا، اور اب یہ محل میرا ہو چکا ہے اور اس کو میں اب جی بھر کے دیکھوں۔ دوستو، وہ محل دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند ہے اور محل کی خوبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان ہیں، اور آنکھیں بند کر کے چلنے والے، دنیا کو پیچھے چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والے آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پیش ہوتے ہیں اور ان کے ہاں ایک اعلیٰ مقام پاتے ہیں۔